نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ توبہ کے بیان میں یاد ہوگا آپ کو، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ توبہ کی کیا شرائط ہیں، یعنی اور وہ کس طرح سے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے پھر ہم صحابہ کا پڑھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کس طرح کی تھیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے سہواً کوتاہی ہوئی، یعنی غلطی ہوئی۔ اور وہ غلطی کیا تھی کہ وہ غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی انٹینشن نہیں تھی لیکن وہ ڈیلے کرتے کرتے پیچھے ہی رہ گئے غزوہ سے۔ تو تینوں حضرات نے توبہ استغفار کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نے تو جانا ہی تھا لیکن نکل نہیں سکے اور موسم یہ ہو گیا تھا اور فلاں، بہانے حجتیں نہیں دیں بلکہ رجوع کیا اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن اس میں آپ قرآن میں یہ قصہ پورا پڑھ رہے ہیں، جو وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا اور یہ مہینے سے بھی اوپر بڑھ گیا تھا، 40-50 دن ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا اور سب کچھ ہوا، لیکن دیکھیں دنیا میں ہی انہوں نے اپنا معاملہ کلیئر کر لیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، صحیح ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ کسی ایسے نیک عمل سے رک جانا جو کہ فرض کے درجے پر عائد ہو گیا تو اس پر پکڑ بہت شدید آتی ہے، صحیح ہے۔ اب دنیا میں انہوں نے توبہ کی، توبہ قبول بھی ہوئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا ادھر انہوں نے توبہ کی اور ادھر قبول ہو گئی۔ اور دوسری طرح منافقین کا کیا حال تھا کہ اسی جنگ کے موقع پر منافقین نے عمداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی جانتے بوجھتے، وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اطاعت کی طرف تھے ہی نہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو اوپر والے جو حضرات ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی ہے ان سے سہواً غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بھول کے ہوتا ہے نا، بھول کے ہو جاتی ہے، غفلت میں انسان وقت گزار دیتا ہے اور نیک عمل کا وقت ہی نکل جاتا ہے یا فرض ہی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے، عمدن جانتے بوجھتے وہ انسان کرے۔ اور ان منافقین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 سے ہے، اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ لوگ سراسر گندگی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے کمائے۔ انہوں نے توبہ کی، وہ حاضر ہوئے نبی کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کے دلوں کا کیا معاملہ تھا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اسی لیے قرآن میں ان کے بارے میں آیت فرما دی کہ یہ سراسر گندگی ہیں، ان کا کوئی یعنی یہ پاک ہیں ہی نہیں، ان کے عقائد اور ان کے اعمال سب کے سب باطل ہیں، اور یعنی شیطان کی گندگی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا انجام پھر جہنم ہی ہے۔ اور کس وجہ سے؟ جو اعمال یہ کر رہے ہیں، اور جو بھی اعمال وہ کر رہے تھے، پیچھے تو صحابی بھی رہ گئے 3 جن کا ہم نے اوپر ذکر پڑھا، اور یہ بھی پیچھے رہے، لیکن نیتوں پر عمل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان کے جو اعمال یہ کر رہے تھے وہ اول تو خالص ہی نہیں تھے، اور جو اس کے علاوہ جو اعمال کر رہے تھے ان کے بدلے میں پھر جہنم ہی پائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بیشتر ایسے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی، جیسے آپ نے ہم نے پڑھا جنت کے بیان میں۔ مثلا 10 مبشرہ ہیں، اصحاب بدر کے لیے یہ نازل ہوا، اور اصحاب شجر کے لیے، وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، حدیبیہ کے درخت کے نیچے، ان کو یہ کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے جنت کی بشارت دنیا میں ہی آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوفزدہ رہتے تھے کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ ہوتا تو رونے لگتے۔ اس پر آپ ذرا ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کبھی کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں قبول ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس پر بڑے اتراتے پھرتے ہیں، اور بعض اوقات اگلے نیک اعمال کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے سند آ چکی ہے جنت کی، لیکن آخر اللہ کی پکڑ سے خوفزدہ رہتے، آخرت کا ذکر ہوتا تو رونے لگتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ جیسا شخص جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، قبر کا تذکرہ ہوتا
تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے، جب علمت نفس ما احضرت یہاں پر پہنچے کہ قیامت کے دن ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، تو اس قدر اللہ کا خوف غالب آیا کہ آواز نکلنی بند ہو گئی۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات امام کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ تو قرآن کی آیات ہم پر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جس طرح قرآن ان پر اترتا ہے اور وہ اس کا اثر لیتے ہیں، وہ کتنے ہی ایسے امام ہیں کہ جن کو سن کر پھر انسان کی بھی وہی جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹتے تو وہ کروٹیں بدلتے رہتے تو نیند نہ آتی، اور فرماتے یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ اس کے بعد اٹھ بیٹھتے اور صبح تک نماز میں آہوزاری کرتے رہتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جنت کی بشارتیں، جنت کی نعمتیں انسان کو متحرک کرتی ہیں، وہ بھاگتا ہے کہ مجھے یہ لینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جہنم کی جو عذاب ہے نا وہ اتنے بھاری پڑتے ہیں کہ پھر وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور جہنم کا بیان پڑھنا اور اس کے بارے میں جاننا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر قائم رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حال یہ تھا اور وہ اس کو محسوس کرتے تھے، یہی ایمان ہے نا، ہم میں اور صحابہ میں کمی کس چیز کی ہے؟ وہی ایمان کے درجات کی کمی ہے نا۔ ہم سنتے ہیں لیکن دل سے اس حد تک ایمان کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ سنا بھی اچھا بھئی جہنم 69 ٹائمز دنیا کی آگ سے تیز ہے، بہت دفعہ دہکائی گئی ہے، اس میں جو پتھر گرایا گیا وہ 70 سال کی مسافت کے بعد زمین وہاں پر گرا، اور یہ کہ منافقین جو ان سے ہیں وہ بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں نا کہ وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے جہنم کے آخری حصے میں ہوں گے، درک میں سب سے جو اسفل ہے۔ تو اور بھی اس طرح بے شمار چیزیں، جیسے سورہ حطمہ، اب یہ دیکھیں سورہ ہمزہ ہے جو، تو وما ادراک مل حطمہ، کرشر ہے جو، ہم یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم اپنی نمازوں میں ان کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم استقامت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ وہ ایمان کا ہی فرق ہے نا، ایمان کے درجات کا فرق ہے، اس کو اس طرح سے ہم تصور میں نہیں لاتے ان چیزوں کو کہ یہ ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے اور ہم سب نے اس تک پہنچنا ہے، جہنم سے تو ہر ایک نے گزرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عذاب سے بچائے اور ہم براہ راست جنت میں جائیں، لیکن یہ ساری چیزیں تو ہمیں سب کچھ پیش آنا ہے وہاں پر۔ تو جو جتنا زیادہ پھر وہ اس سے ایمان کے درجے میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ یہ دیکھیں ان کے لیے آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ نجم نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 59 سے 60 تک ہے کہ قیامت کی ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں، یعنی یہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس پر ہنستے ہو، تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، یعنی یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ انسان ان پر ایمان لائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے اور روئے۔ اور قیامت والے دن یہ حال ہوگا نا کہ لوگ اتنا روئیں گے کہ بالٹیاں بھر جائیں، لیکن اس دن رونا کام نہیں آئے گا۔ وہ رونا تو اس دنیا میں کام آنا ہے کہ انسان اپنے عمل کو بدل لے، لیکن دنیا میں انسان کو جب بتایا جاتا ہے بعض اوقات جنت کی نعمتوں پر ہی لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ہوگا کہ ہم وہاں پر بور نہ ہوں، اور ایسے کیسے ہوگا، اور پھر جب جہنم کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا صرف جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اچھا صرف اتنے سے داروغ ہیں جہنم پہ، ان کو تو میں ہی قابو میں کر لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر ٹھٹھے مار کر یہ لوگ ہنستے اور روتے نہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آیات الہی کا ایسا ہی مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس قدر روئے کہ آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سورہ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، آیت نمبر 6 ہے سورہ المطففین کی، کہ قیامت کے روز سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس قدر روئے کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور گر پڑے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ہمیں اپنے رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو
قادر مطلق ہے، تمام تر اختیارات اسی کے ہیں، اور قیامت والے دن تو اسی کے ہو جائیں گے. یعنی لمن الملک اليوم، اس دن فرمایا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، تو جواب کوئی بھی نہیں دے گا. دنیا کے سارے بادشاہوں کی بادشاہت تو ختم ہو چکی ہوگی نا. آج دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، وہاں پر تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. دنیا میں بھی اللہ ہی ہے، لیکن اختیارات کے دھوکے میں پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی انڈسپینسیبل ہیں، نعوذ باللہ. اور اس آیت کو محسوس نہیں کرتے کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی اپنے اعمال کا اس دن پھر وہ جواب دے رہے ہوں گے. اس دن بادشاہت کس کے لیے ہوگی؟ للہ الواحد القہار، اکیلے واحد قہار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو وہ پھر ایسے روتے کہ خود پر قابو نہ رکھ سکتے اور گر پڑے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورہ قاف کی تلاوت فرماتے، جب اس آیت پر پہنچے، آیت نمبر 19 ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی. اے انسان، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی جس غیب سے انسان اپنا دامن بچاتا ہے اور بعض اوقات جھٹک دیتا ہے ان خیالات کو کہ اچھا نہیں آنے والی، آئے گی تو دیکھی جائے گی، تو جب وہ سامنے آ پہنچی تو پھر انسان کا حال کیا ہوگا. تو صحابہ اس کو اتنا محسوس کرتے کہ روتے روتے ہچکی ان کی بند گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے. لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں دنیا کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر طویل ہے اور سامان سفر بہت کم ہے. میں نے ایسے ٹیلا پر صبح کی ہے جو جنت اور جہنم کی طرف اڑ رہا ہے، اور مجھے کوئی علم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے. یعنی مرض الموت میں وہ رو رہے ہیں. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیفیت انسان کی نا اس وقت بھی ہوتی ہے جب وہ 40-50 سال میں پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر اگر وہ جوانی کو یاد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں تو زندگی بڑی لمبی لگتی تھی، بڑی روشن، بڑی چمکدار، اور انسان اس میں پڑا ہوا تھا، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. کبھی خیال بھی آتا تھا کہ نیکیاں کر لیں تو کہتے تھے چلو ابھی تو یہ بھی تو کرنا ہے نا، اس طرح ہوتا ہے نا. تو لیکن ہم بھول گئے کہ ہمارا یہ سفر طویل ہے اور سامان سفر ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم نے کچھ اکٹھا ہی نہیں کیا. 10 سال گزرے، 20 گزرے، 30، 40، 50، 60، تو اور ایسے ٹیلا پر صبح کی ہے جو جنت جہنم کی طرف اڑ رہا ہے. یعنی ہم خود کو روک ہی نہیں سکتے اس سفر کو نہ کرنے سے. ہم چاروں نہ چار اس سفر کو کرتے چلے جا رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اگلا دن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، صبح کے وقت ہم بڑے ہوتے ہیں کہ آج یہ والے کام بھی نپٹانے، یہ بھی کرنے ہیں. بعض اوقات آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہے، وہاں کے لیے بھی کچھ ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے. دنیا کی فکر ہے بعض اوقات کہ بس بچے یہ کر لیں وہ کر لیں، اور بالکل ہی کچھ لوگ دین سے یعنی کہ بیگانہ ہیں کہ جو ساز و سامان اور اولاد اور مال، وقت، سب کچھ جو آخرت کمانے کے لیے دیا گیا ہے اس کو بے درائے دنیا میں ہی لگاتے چلے جا رہے ہیں اور احساس بھی نہیں ہے. اور دن گزرتا چلا جاتا ہے اور ہم اندھا دھند یعنی بغیر رکے اپنے سفر کو طے کیے جا رہے ہیں. ہمارا انسان خود کو بڑا با اختیار سمجھتا ہے، لیکن ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر اس وقت 11:30 ہوئے ہیں تو اسی پر گھڑی کو روک دیں، رکے گی نہیں. تو بلا تردد اور مسلسل ہم جنت اور جہنم کی طرف ہمارے قافلے اڑ رہے ہیں، اور پھر اس پر سوا یہ کہ ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ منزل کون سی ہے، پھر بھی ہم اتنے غافل ہوں. تو سبحان اللہ، وہ لوگ کس طرح سے ان باتوں کو محسوس کرتے تھے. پھر فرمایا، ابو درداء رضی اللہ عنہ آخرت کے خوف سے فرمایا کرتے، کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے. جیسے مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، کاش کہ میں ماری گئی ہوتی، میں کوئی بھی چیز نہ ہوتی، لوگ مجھ کو جانتے ہی نہ. تو یعنی ایسی صورتحال کہ یعنی کہ میرا کچھ خبر ہی نہ ہوتی. یعنی بات وہی ہے کہ اعمال کی جواب دہی سے ڈرتے تھے یہ. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں کسی ٹیلا پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑائے ہوئے پھرتیں. اللہ کے حضور حساب کتاب پر جہنم کے عذاب کی وجہ سے یہ کیفیت صرف چند ایک صحابہ کی نہیں بلکہ سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ ایسا ہی تھا. اور پھر ہم آگے انشاءاللہ صحابہ کرام اور جہنم کا ٹاپک آئے گا، وہ ہم پڑھیں گے. تو انہوں نے یہاں پر ہمارے لیے نا کچھ سوچنے کے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصہ پر غالب ہے؟
ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، سب کچھ معلوم تھا، بلکہ ہم سے کہیں بہتر وہ یہ تمام باتیں جانتے تھے، لیکن اللہ کی عظمت، کبریائی اور جلال کا خوف ہر وقت دل میں رہنا عین عبادت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بہت یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اللہ کو معمولی ایک معاملہ سمجھ لیتے ہیں، یعنی اللہ کا تصور جو ہے نا اتنا ویگ ہے بعض اوقات ہمارے دلوں میں، اور اس کی ہستی کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، میرے اس عمل سے کیا ہو جائے گا، میں غفلت بھی کروں تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، یا نعوذ باللہ۔ لیکن یعنی ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت اور کبریائی کو نہ بھولے، اس کا جلال ہر وقت دل میں رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کا مشاہدہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں کہ بعض اوقات ہم اللہ کے حکم کو بڑا ہلکا جانتے ہوئے کسی چیز کی حرمت پامال کر دیں گے، کوئی فرض چھوڑ دیں گے اور اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن پکڑ بھی آتی ہے پھر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 سے، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھے سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو یہ جو اللہ کی عظمت اور کبریائی ہے نا اور جلال ہے، اس کا جو احساس ہے وہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ کا خوف ہو ہمارے دل میں، اور یہ خوف رکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے قلبی عبادات کے بارے میں پڑھا تھا، بہت ویسے سال ہو گئے ان کو بھی دہراتے رہا کریں۔ ایک تو ہماری جسمانی عبادات ہے نا، اور ایک ہماری قلبی عبادات ہیں، دل کی جو کیفیات ہیں، اللہ کے لیے محبت رکھنا، اس کے لیے ہی یعنی کہ لوگوں سے نفرت رکھنا، جو بھی ہمارے جذبات ہیں سب اللہ کے لیے ہوں، اور اسی طرح اللہ کا خوف، اس کی خشیت، یہ سب عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لاخشاکم یہ اکبر و تفضیل کا صیغے پر ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعاؤں میں اللہ کا ڈر خود طلب فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اہم ترین دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اے اللہ تو ہمیں اتنا ڈر عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، ترمذی کی حدیث ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء تھے، اور ان کے تو گناہ ہی بخشے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خوف کا حال دیکھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک دعا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ڈر سے خالی رہنے والے دل سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، یہ وہ ایک لمبی دعا ہے نا جس کا یہ حصہ یہاں پر آیا ہے کہ اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے، جو اللہ سے ہی نہ ڈرے، یعنی اللہ سے ہی غافل ہو جائے، ایسے دل سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تابعین اور تبع تابعین یعنی خیر القرون کے یعنی پہلی صدیوں کے جو لوگ تھے، سبھی لوگ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بے خوف ہو جانا تو بذات خود کبیرہ گناہ ہے، جس کا نتیجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 سے ہے۔ اللہ کی چال سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں، یعنی یہ گناہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے اور اس کی تدبیر سے ہی بے خوف ہو جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی امید اس شخص کو رکھنی چاہیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، اور نادانستہ طور پر سرزد ہونے والے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مسلسل طلب کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو شخص مسلسل گناہ کیے چلے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ سراسر شیطان کے فریب میں مبتلا ہے، اور اس کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کے درجات کی بلندی نصیب فرمائے ہمیں، اور ہمیں عمل پر استقامت دے دے، آمین۔